اخلاق سے دوچار ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے پہلے مسلمانوں کے سامنے کبھی ایسے حالات آئے ہیں۔ انگریزوں کا دور بھی آیا ہے اور انگریزوں نے ظلم کی نئی تاریخ لکھی ہے۔ عام مسلمانوں کو جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا ہے وہ تو الگ بات ہے، علماء کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ہے، کھولتے تیل میں لوگوں کو زندہ ڈالا گیا اور نہ جانے نت نئے انداز کے ظلم ہندوستانی مسلمانوں پر روا رکھے گئے۔ لیکن اس کے باوجود میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت ممکن ہے کہ آپ میری باتوں سے متفق نہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کا مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، انگریزوں کے دور میں بھی ایسے نازک حالات نہیں تھے۔ حالات کی نزاکت اس معنی میں نہیں ہے کہ ہماری دکانیں، ہمارے روزگار، ہماری زندگی، ہمارے گھریلو مسائل جیسے تیسے چل رہے ہیں، بلکہ حالات کی نزاکت اس دور میں اس پہلو سے ہے کہ انگریزوں کے دور میں ہمارے ایمان کے خطرے اتنے نہیں تھے جتنے خطرے اس دور میں ہیں۔ خاص طور پر اس وقت ملک میں جو نیا نظام، جو نئی طاقت، جو نیا فلسفہ، جو نئی فکر غالب ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کیسے مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، ہماری جان چلی جائے، ہماری دکان کو آگ لگا دی جائے، ہمارے گھروں کو پھونک دیا جائے، یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا گیا تو یہ بڑا نقصان ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، انگریزوں کے دور میں اور آج کے دور میں ایک اور فرق بھی ہے۔ انگریزوں کے دور میں جب ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے یہ دیکھا کہ ان کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے، اور وہ جو اقدامات تھے وہ انہی مدرسوں کی شکل میں تھے، مکاتب کی شکل میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اور اس ادارے کے تحت اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں ہر علاقے میں چھوٹے بڑے ادارے قائم کیے گئے، جس کی برکت ہے کہ اس دور سے لے کر آج تک ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہا۔ لیکن اس وقت ایک پریشانی یہ ہے کہ جس تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں اور جس تیزی سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں میں بے حسی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا، قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، قرآن پر اعتراضات کیے گئے، لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کی زندگی میں اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرا ایک بھانجا ہے لکھنؤ میں، اب تو وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ تقریباً 4 سے 5 سال پرانی بات ہے، جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا، 7ویں یا 8ویں کلاس میں تھا۔ اس کے کلاس میں تقریباً 45 سے 50 بچے، 45 سے 50 بچوں میں 40 بچے تقریباً غیر مسلم اور بقیہ 5-6 بچے مسلمان ہیں۔ ایک روز گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد
بہت پریشان رہتا ہے. اس کی والدہ ماشاءاللہ سے عالمہ ہے. تو میری بہن نے اس سے پوچھا کہ پریشانی کیا ہے. تو اس نے بتلایا کہ ہمارے کلاس میں سارے بچے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس انداز سے ہمیں چھیڑتے ہیں کہ بس یہی دنیا میں کچھ عقل مند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، باقی سارے لوگ بے وقوف ہیں. یہی ہے جو صحیح ہے، انہی کی کتاب سچی کتاب ہے، اور باقی اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنی مذہبی کتابیں ہیں وہ غلط ہیں. وہ بچہ چھوٹا تھا، اس کے پاس اس وقت اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ ایمان پر حملے کس سطح پر ہو رہے ہیں. اسکولوں میں، کالجز میں ہمارے بچوں کا پڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. انتہائی نازک دور ہے یہ. سارے ابھی آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے تقریریں سنی، نظمیں بھی آپ نے سنی، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے علاقے کے 10 لوگوں کو جمع کریں، بند کمرے میں دانشوروں کو جمع کریں، وکلا کو جمع کریں، علماء کو جمع کریں، سیاسی لوگوں کو جمع کریں، ان سے ایک سوال کریں. ان سے اتنا سوال کریں کہ جو مسائل اس وقت ہیں ان کا حل کیا ہے. مجھے مایوسی ہے کہ میں جب بھی کسی مجلس میں اس قسم کا سوال کرتا ہوں تو ابھی تک مجھے کوئی مکمل جواب کسی نے نہیں دیا کہ ان مسائل سے کیسے یہ امت آزاد ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سیاسی جماعت بنائی جائے، کاروبار میں مسلمانوں کو آگے بڑھایا جائے، طریقہ کار کیا ہوگا. اس حوالے سے ابھی تک کسی کے پاس کوئی مکمل جواب نہ لائحہ عمل کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور قرآن سے تلاش کرنا پڑے گا کہ وہاں اللہ رب العزت نے ان مسائل سے، ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کیا حل بتائیں گے. قرآن مجید کے حوالے سے چونکہ قرآنی محفل ہے، ایک بات بیچ میں عرض کر دوں. دوسرا سوال آیا دوسرے بچے کے ذریعے سے، اور وہ بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ مولانا ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو مذہبی کتاب ہے وہ تقریباً 1500 سال پرانی ہے. 1500 سال پہلے حالات دنیا کے کیسے تھے، زندگی کا نظام کیسا تھا، اور 1500 سال میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اب وہ سمجھا بھی رہا ہے مسلمان بچے کو کہ دیکھو ہم نے اپنے یہاں جیسے جیسے حالات بدلے، اپنے یہاں مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی، اور تم لوگ فقیر کے فقیر ہو، 1500 سال پرانی کتاب کو پکڑے بیٹھے ہو. تمہیں بھی چاہیے کہ اس میں تبدیلیاں کر لو. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ جو بیچارہ مدرسے میں نہیں گیا، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا، جس نے کالج کے ماحول میں آنکھ کھولی، وہ بیچارہ ان سوالوں سے بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. ندوے میں ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا عارف صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو. انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ اس قسم کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. خیر انہوں نے جواب دیا جو میں نے اس بچے کو سمجھا دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ذریعے سے اسے بڑا اطمینان حاصل ہوا. آپ حضرات کی خدمت میں مجھے اس وقت دوسرے مضمون پر بات کرنی ہے، لیکن بہرکیف قرآن کی محفل اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں عرض کر دوں. مولانا عارف صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران درس یہ بات سمجھائی کہ دیکھو جو چیزیں اصلی ہوتی ہیں ان میں کبھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو چیزیں نقلی ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں. پھر مولانا نے ایک مثال دی کہ جب اتفاق ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے ہزاروں اور لاکھوں سال کا عرصہ ہو گیا، کیا بات ہے کہ سورج مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے. اب ہم کہیں کہ بھئی بہت پرانی بات ہے، دنیا بدل گئی ہے تو مغرب سے نکلا کرو. کیا بات ہے کہ انسان آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے،
کیا بات ہے کہ انسان منہ سے ہی کھاتا ہے، کیا بات ہے کہ بیچاری عورت ہی جب سے دنیا بنی تب سے بچوں کو پیدا کرنے، جنم دینے، پالنے پوسنے کا کام کر رہی ہے۔ اب کہا جائے کہ نہیں بھئی یہ کام مردوں کو کرنا چاہیے، بہت پرانی روایت ہو گئی ہے۔ اب یہ بھی کہا جائے کہ مردوں کو آنکھوں سے کھانا چاہیے، منہ سے دیکھنا چاہیے، تو مولانا مرحوم نے جواب دیا کہ جو چیزیں اصل ہوتی ہیں ان میں کبھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قیامت تک کے حالات کا اللہ کو علم ہے، اس لیے قرآن مجید میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اس قسم کے حالات میں جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، روزانہ جب ان کے سامنے ایک نیا سوال آئے گا تو بیچارے کہاں تک جواب دیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، ایک کام جو ہندوستان کے مسلمانوں کو بطور خاص کرنا ہے، بطور خاص، مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی، میں صرف ایک پیغام اور حالات کا حل رکھ کر کے آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ ہندوستان میں ایک پریشانی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے، اس پریشانی کو سمجھنے سے پہلے قرآن مجید کے ایک واقعہ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت بات نہیں کرنی، اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر۔ سمجھتے چلیے گا صورتحال کو، باپ پیغمبر، بیٹا پیغمبر، پوتا پیغمبر، اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کی نسل میں بھی ایک پیغمبر پیدا ہوئے جنہیں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس خاندان کو ہمارے یہاں مورخین نے جب لکھا تو انہوں نے اس کا جو نیا لقب دیا وہ یہ کہ شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف، پیغمبر بیٹا، پیغمبر باپ، پیغمبر دادا، پیغمبر پردادا۔ ہم اپنے گھر کا حال دیکھیں اور پیغمبروں کے گھر کا حال دیکھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے پورا واقعہ سن رکھا ہے، مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، آج کے مضمون سے جو مناسبت ہے وہ بات نکال کر کے رکھنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے ایک نظام ہوا، کنویں سے نکالے گئے، مصر پہنچے، اور اس طریقے سے اللہ نے انہیں محل تک پہنچایا، قید خانے گئے، قید خانے سے آزادی ملی اور مصر کی وزارت انہیں ملی۔ یہاں تک آپ سارا واقعہ جانتے ہیں۔ مصر کی جب وزارت ملی اور قحط سالی کا دور آیا، اور قحط سالی میں یوسف علیہ السلام نے پوری آبادی کو اس قحط کی مصیبت سے بچایا، اللہ نے جو طریقہ ان کو بتلایا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے حاکم وقت سے اجازت چاہی کہ ہمیں اب اجازت دیجیے، ہم اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ حاکم بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ بھائی تم نے اتنی خدمت کی ہے، تم ہمیں چھوڑ کر کے نہ جاؤ۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت کام کا آدمی ہے، پیغمبر تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے کام کے تھے۔ جب بات نہیں بنی تو حاکم نے یوں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو تم ایک کام کرو، اپنے والد کو، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو یہاں پر بلا لو۔ خیر اس مشورے پر یوسف علیہ السلام نے عمل کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یہ تقریباً مورخین نے الگ الگ تعداد لکھی ہے کہ اندازاً 70 لوگوں کا گھرانہ تھا جو فلسطین سے مصر منتقل ہوا۔ اب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کر رہے ہیں جن بچوں کو، ان میں ایک پیغمبر بھی ہے اور خود بھی پیغمبر ہیں، اوپر سے نبوت اس گھر میں چلی آ رہی ہے اور آگے بھی چلتی چلی گئی ہے۔ پھر اسی نسل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں میں۔
ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے کہ ہم کس خاندان سے گنہگار اور اوپر بھی گناہوں کا سلسلہ آگے اللہ جانے. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا سارے بچوں کو جمع کیا اور حیرت ہے جمع کرنے کے بعد عجیب و غریب سوال کیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک نظام ہے کہ کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بچوں کو جمع کر کے وہ نصیحت کرتا ہے کہ بچوں آپس میں جھگڑنا نہیں, محبت سے رہنا, فلاں کھیت تم لے لینا, فلاں باغ تم لے لینا. اس کو تھوڑی دیر بند کر دیں کہ میں اس وقت بات نہیں کر پاتا ہوں, یہ رات کا آخری حصہ ہے. بلکہ تو ہمارے ذہن میں خیال ہی آتا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ ہمارے دادا پرداداؤں کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بچوں کو جمع کر کے اس انداز کی باتیں کرتے ہیں. فلانی دکان تمہاری ہے, فلانا کھیت تمہارا ہے, فلاں باغ تمہارا ہے, فلاں زمین تمہاری ہے, گھر کا اگلا حصہ ان کا ہے, پچھلا حصہ ان کا ہے. یعقوب علیہ السلام نے یہ کوئی بات نہیں کی, ایک سوال کیا. اور اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ یہ کام کیے ہیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس آیت کو لکھوایا اور لکھوا کر کے اس کا جو مین حصہ تھا, جو سوال تھا, اس سوال کو بڑے بڑے حرفوں میں لکھا. ان کی خواہش تھی کہ یہ سوال ہر گھر میں لگا رہے, ہر باپ اپنی اولادوں کے حوالے سے فکر مند رہے. سوال کیا تھا؟ ایک پیغمبر سوال کر رہا ہے, اپنے بیٹوں کو جمع کر رہا ہے, موت کا وقت قریب ہے, بیٹوں میں بھی پیغمبر موجود ہے جس کے سلسلے میں باپ کو یقین ہے یہ بچہ ہمارا جب پیغمبر ہے تو بہر کے جنتی ہے. اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام ایک سوال کر رہے ہیں, ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں یہ بتلاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کو خدا مانو گے, کس کی پرستش کرو گے, کس کے آگے سر جھکاؤ گے. بچوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم نعبد الہک و الہ آبائک, آپ کے خدا کی اور اپنے سارے جہان کے خدا کی عبادت کریں گے. یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہو گئی. یہ ایک واقعہ قرآن میں اللہ نے رکھا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کوئی چیز بے وجہ نہیں رکھی. جو چیز رکھی ہے, سوالات پیغمبر آئے دنیا میں, سوالات پیغمبروں میں سے معدود چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں, چند اقوام کا تذکرہ, چند نیک و بد افراد کا تذکرہ قرآن مجید میں, جس کا حصہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے, کسی وجہ سے رکھا ہے. علماء نے اس پر تحقیق کری کہ یہ واقعہ تو ہر پیغمبر کے ساتھ پیش آیا ہوگا. ہر پیغمبر اپنے بچوں کے حوالے سے, لقمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے, لیکن یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا یہ تذکرہ کیوں رکھا گیا بطور خاص؟ پھر ہندوستان والوں سے کیا مناسبت ہے, وہ مناسبت سمجھ لیں. یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین تھا کہ انشاءاللہ میری یہ اولادیں ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوگی, لیکن ایک مسئلہ تھا, اسی مسئلے کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ خاندان مصر کا رہنے والا نہیں تھا, یہ خاندان فلسطین کا رہنے والا تھا. فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آ کر کے آباد ہوا تھا. مصر کی جو پرانی آبادی تھی مشرکین کی تھی. مصر کے حاکم نے اس خاندان سے خوش ہو کر کے ایک بہت بڑا علاقہ, جو نیا شہر کہہ لیجئے, ان کے حوالے کر دیا تھا, جہاں پر یہ خاندان آباد ہوا. اور بعد میں اسی نسل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ بات کی باتیں نہیں کرنی ہے, مجھے صرف وہاں سے آپ کو ایک پیغام دینا ہے. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ دنیا میں جو قومیں اقلیت میں ہوتی ہیں, الپ سنکھیک ہوتی ہیں, مائنورٹی ہوتی ہیں, وہ لاشعوری طور پر, انجانے میں, نادانستہ طور پر بھی کبھی کبھی اکثریت کی تہذیب کو قبول کر لیتی ہیں, اکثریت کے رنگ کو رنگ لیتی ہیں. انہیں پتا تھا یعقوب علیہ السلام کو یہ میرے 70 لوگوں کا ایک چھوٹا سا کنبہ, چھوٹا سا گھرانہ, اور یہ لاکھوں کی اتنی بڑی آبادی, اگر انہوں نے اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر نہیں کری تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں ہمارے خاندان میں جو اولادیں پیدا ہوں ان کے ایمان کے خطرے پڑ جائیں. اس لیے میرے عزیزو, اس ملک میں جو ہم آباد ہیں, یہاں پر ہمارے لیے اس حوالے سے کوشش کرنا بہت لازمی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ظاہر سی بات ہے, اختلاط ہے, کاروبار ہے, پڑوس ہے, سفر ہے, تہذیبی مسائل ہیں,
ہمارے بچوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تہذیبی مسئلہ کیا وہ سمجھیے. ابھی تک وہ فکر مند نہیں ہوئے. آج سے لاک ڈاؤن جب ہوا تھا مجھے لگتا ہے اس وقت وہ سوشل میڈیا پر وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوئی. ہندوستان میں ایک پروگرام ٹی وی پر بہت مقبول تھا، اب چل رہا یا نہیں چل رہا مجھے نہیں معلوم. اس کے اینکر بھی بڑے مشہور تھے، اس کا نام تھا کون بنے گا کروڑ پتی. ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہو. اس کے اینکر سے بھی آپ واقف ہوں گے. 2 سال 3 سال پرانی بات ہے. ایک مسلمان بچہ اس پروگرام میں جاتا ہے. آپ سمجھیے گا ہم نے اپنے نسلوں کی ایمان کی کتنی فکر کی ہے. ایک مسلمان بچہ اس پروگرام میں جاتا ہے، حصہ لیتا ہے. اس پروگرام میں حصہ لینے کا مطلب ہے کہ بچہ تعلیم یافتہ ہے، کوالیفائڈ ہے. وہاں سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. ہر اناڑی شخص نہیں پہنچ سکتا وہاں پر. پھر اسٹیجز بھی ہوتے تھے، ان پوری تفصیلات سے آپ واقف ہیں. وہ بچہ سوالات کے جواب دیتے ایک بہت اخیر کے درجے تک پہنچا تو اینکر صاحب نے ایک سوال اس بچے سے مذہبی کر لیا. یہ سوچ کر کے مسلمان ہے، اتنی موٹی باتیں تو جانتا ہوگا. چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے پیغمبر کا نام بتائیں. اس سے زیادہ آسان سوال تو کسی مسلمان سے نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے آپشن بھی دیے، 4 آپشن ABCD، اور چاروں میں غالباً جبرائیل علیہ السلام کا نام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، حضور پاک علیہ السلام کا نام تھا، ایک نام اور بھی تھا. ہو سکتا ہو اگر آپ کی نظروں سے وہ کلپ نہ گزری ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں نے دیکھا اس کلپ کو. اس پڑھے لکھے مسلمان بچے کو اپنے پیغمبر کا نام نہیں معلوم تھا. ہم نے اتنی فکر کی اپنی نئی نسل کے ایمان کی. ابھی کانپور میں وہاں ایک پروگرام، وہاں کی ایک تنظیم علماء کی نوجوانوں کو جمع کر کے وہ پروگرام کرتے جو بچے اسکول اور کالج میں جاتے ہیں. اتفاق سے مجھے انہوں نے حکم دیا، میں گیا تو وہاں پر بچوں سے سوال کرتے ہیں اور وہیں پر ان کو انعام دیتے ہیں جو بچہ جواب دیتا ہے. ایک سوال کیا گیا اور اس مجمع میں 5-6 بچوں کی ایک ٹیم تھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سوال انہوں نے کیا کہ بھائی صحابی کسے کہتے ہیں. میں بیٹھا ہوں یہاں پر، اللہ حفاظت فرمائے، ان 4-5 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو نہیں معلوم تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. لکھنؤ میں ایک مرتبہ فساد ہو گیا، شیعہ سنی فسادات ہوتے رہتے وہاں پر. اتفاق یہ ہوا کہ پولیس والے دونوں کو پکڑ کر لے کے چلے گئے. ٹھاکر گنج کا تھانہ تھا، وہاں پر ایک مسلمان، ان کی پوسٹنگ تھی. سنیوں کو پتا چلا کہ وہاں پر ایک مسلمان سنی ہے، ان کی بھی پوسٹنگ ہے. انہوں نے جا کر کے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی ہمارے کچھ نوجوانوں کو پولیس والے پکڑنا ہے، آپ ذرا سفارش کریں. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ وہاں تو بہت سے بچے پکڑ کر لائے گئے ہیں، میں جاتا ہوں اندر، میں دیکھتا ہوں کون مسلمان ہے، جو مسلمان ہوگا اس کے سلسلے میں کوئی کوشش کریں گے. وہ گئے تو انہوں نے جا کر خالی اتنا کہا کہ بھائی جس کو 5 کلمے یاد ہے وہ آ کر کے ہمیں باہر آئے، 5 کلمے سنائے، ہم اس کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے کوششیں کریں گے. ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، ہو سکتا ہو لکھنؤ کے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں. اس شخص نے مجھ سے خود بتلایا کہ مولانا ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو 5 کلمے یاد آئے. زندہ باد کے لیے، مردہ باد کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے، جھنڈا اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن 5 کلمے نہیں یاد ہے. بلاخر وہ اس پر اتر آئے نیچے کہ اچھا بھائی ایک کلمہ سناؤ. اس میں ایک بچے کو صرف 1 کلمہ یاد ہے، باقی کسی کو کلمے نہیں یاد تھے. اس دور میں مسلمان اس نازک گھڑی سے گزر رہا ہے. میں لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ حضرت والا موجود ہیں، مجھے پیغام دینا ہے. بس اتنی گزارش ہے میری، اتنی مختصر سی، یا اگر سے کچھ لمبی تمہید ہو گئی ہو کہ آپ ذرا حالات کا جائزہ لیں کہ ان حالات میں ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، اس ملک کا میں دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دوں. بالکل حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اصول بتایا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے، عزت کی زندگی جینی ہے تو 2 چیزیں ہونی چاہیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. ایک معاملہ ایمان کا ہے کہ جو شخص ایمان میں محنت کرے گا وہ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ
جو قوم علم کے میدان میں محنت کریں گے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس طبقے کو انشاءاللہ عزت کی زندگی عطا کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے میں نے 2 اصول رکھے، ہم سیاسی جماعت بنائیں کہ نہ بنائیں، ہم کاروبار میں آگے آئیں کہ نہ، ٹھیک ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جو چاہے کریں، لیکن یاد رکھیں جب تک ان 2 میدانوں میں ہم کام نہیں کریں گے، ایک ایمان کی دنیا میں اور دوسرے علم کی دنیا میں، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے ایک دوسرا نقشہ رکھ رہا ہوں۔ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نارتھ انڈیا کو الگ کر لیتے ہیں، ساؤتھ انڈیا کو الگ کر لیتے ہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، کرناٹکا، کیرل، گجرات، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، اس علاقے کو الگ کر لیجیے، یو پی، بہار، بنگال، مدھیہ پردیش، اس علاقے کو الگ کر لیجیے۔ مرکزی حکومت دونوں کی ایک ہے، فوج دونوں کی ایک ہے، پریزیڈنٹ دونوں کا ایک ہے، سپریم کورٹ دونوں کی ایک ہے، لیکن آپ ذرا جائزہ لیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس علاقے کے مسلمان اس علاقے کے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فسادات صرف یہاں ہوئے ہیں، فسادات گجرات میں بھی ہوئے، لیکن آپ جا کر کے دیکھیے، کرناٹکا چلے جائیں، کیرل چلے جائیں، وجہ کیا ہے کہ مسلمان وہاں کا مضبوط ہے اور یہاں کا مسلمان مضبوط نہیں ہے، ہر میدان میں مضبوط ہے، تعلیم میں ہم سے آگے، سیاسی طور پر ہم سے زیادہ مضبوط، معاشی اعتبار سے ہم سے زیادہ مضبوط۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو میں اپنا ایک واقعہ سناؤں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ کئی سال پرانی بات ہے، میں تمل ناڈو گیا، اتفاق سے ٹرین سے جانا پڑا، اور لکھنؤ سے ٹرین سے تمل ناڈو جائیں گے قریب 40-42 گھنٹے کا سفر، 40-42 گھنٹے کے سفر کے بعد جب وہاں پر ہم پہنچے تو ظہر کا وقت ہو گیا، تو میزبانوں نے کہا ورنہ پہلے نماز پڑھ لیں، ہم نے کہا پہلے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آرام کریں گے۔ مسجد جب ہم گئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ فرش ہل رہی ہے، ٹرین میں آپ لمبا سفر کرتے ہیں تو کچھ اسی انداز سے محسوس ہوتا ہے کافی دیر تک، ہلکی سی نیند بھی مجھے آ رہی تھی، میرے میزبان بغل میں بیٹھے تھے، ظہر کی نماز تھی، امام صاحب کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، میں نے ان کو دھکا دے کر کے پوچھا کہ آج امام صاحب نے جمعے کا خطبہ نہیں دیا؟ بغیر جمعے کے خطبہ دیے امام صاحب نے نماز شروع کر دی، تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا جھنجھوڑ کر کہا مولانا آج جمعہ نہیں، آج منگل کا دن ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی جمعے میں اور منگل میں؟ میں نے کہا کہ ایک تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ نیند کا بھی اثر ہے، لیکن ایک مسئلہ جو بہت بنیادی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کم از کم میں لکھنؤ کی بات کروں تو زیادہ اچھا ہے، لکھنؤ و کانپور اور الہ آباد جو میرا گھر بھی ہے اور میرا علاقہ بھی ہے، اس علاقے کی بات کروں، آپ کے علاقے سے مجھے حسن ظن ہے، اللہ کرے یہاں اتنی بری صورتحال نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کبھی بھی مسجدیں جمعے کے علاوہ آباد ہی نہیں ہوتی ہیں، جمعے میں ہی مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد ماشاءاللہ پوری کھچاکٹ بھری ہے، تو مجھے ذرا غلط فہمی ہو گئی، ہو سکتا ہے جمعے کا وقت ہو، جمعے کی نماز ہو، تو انہوں نے بتلایا نہیں۔ مولانا اللہ کا شکر احسان ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے بچے اسکول سے آتے ہیں اور ایسا نظام بنایا یہاں کے لوگوں نے کہ پہلے وہ آ کر کے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں پھر گھر کو واپس جاتے ہیں۔ تو تب مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ جو عزت دی ہے، طاقت دی ہے، یہاں کے مسلمانوں کے مقابلے میں اس میں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں نے 2 چیزیں محسوس کی ماشاءاللہ سے کہ وہاں کے مسلمان ایمان کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، سنت کی پابندی کے اعتبار سے اور مزید علم کے میدان میں یہاں کے مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حالات بہت نازک ہیں، آپ یقین جانیے قیامت سر پر کھڑی ہے، اور ہم اور آپ ابھی جو زندہ ہے وہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی دعاؤں کا فیض ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ اللہ میری امت کو یک لفظ دنیا سے نہ ختم کریے گا۔ آپ کی دعاؤں کا فیض، آپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اس ملک میں ہزاروں مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ گھڑی بڑی نازک ہے، اس گھڑی کے حوالے سے حضور پاک علیہ السلام نے بڑی پیشن گوئیاں بھی فرمائی ہیں، اور وہ سامنے چیزیں دکھ رہی ہیں۔ انگریزوں کے دور میں ہم نے میر جعفر اور میر صادق کے نام سنے ہیں،
ضمیر فروشوں کی، ملت فروشوں کی ہم نے داستانیں سنی ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے اس وقت تو میر جعفر، میر صادق ہر شہر میں، ہر گلی میں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مسئلہ اپنا نہیں ہے، مسئلہ آنے والی نسلوں کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے پیغام دینا تھا۔ آپ اپنے بچوں کو، مجھ سے پہلے بزرگ بچوں کو حافظ بنانے کے حوالے سے باتیں کہہ گئے، میں وہ باتیں نہیں دہرا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بہرکیف مدرسوں میں پڑھائیں، نہیں، آپ مدرسوں میں نہ پڑھائیں، آپ کالج میں بھیجیں، یونیورسٹی میں بھیجیں، کہیں بھیجیں، لیکن خدا کے واسطے سب سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کے بچے کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے بحیثیت باپ کے اور بحیثیت ماں کے، اور میں باپوں سے کہہ رہا ہوں، میں بھی ماشاءاللہ 5 بچوں کا باپ ہوں، اور اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے بچے مت پیدا کریے۔ اگر بچے پیدا کر رہے ہیں تو ان کے ایمان کی فکر بھی کریں، اور نہیں فکر کر سکتے تو بچے مت پیدا کریں، چھوٹے درجے کے گنہگار ہو گیا۔ لیکن بچوں کو چھوڑ کر کے ان کے مستقبل سے بے فکر ہو جانا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا ہے، آپ کا بچہ انجینئر بننا ہے، یاد رکھیے خدا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بچے حافظ بنے ہیں، لکھنؤ کی ایک جماعت کرناٹکا گئی، اس میں ندوے کے 1-2 عالم بھی تھے، تو وہاں کسی ڈاکٹر کے سلسلے سے پتا چلا کہ ملاقات کرنی ہے، تو مولانا کے 2 بیٹے تھے، اتفاق سے دونوں بیٹے ڈاکٹر بن رہے تھے، تو مولانا نے کہا کہ میرا نام لکھو مشورے میں خصوصی ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ مولانا اس غلط فہمی میں تھے کہ میں جب یہ بتلاؤں گا کہ ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے دونوں ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب شاید مجھے زیادہ توجہ دیں گے۔ مولانا نے جاتے ہی بات یہاں سے شروع کری کہ حضور میرے بھی 2 بیٹے ماشاءاللہ سے، ایک MBBS ہو گیا اور دوسرا MBBS کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے، جو کرناٹکا کے بڑے ڈاکٹر تھے جن سے وقت لینے کے لیے آدمی مہینوں انتظار کرتا تھا، اس بڑے ڈاکٹر نے برجستہ جواب دیا کہ حضور اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹے عطا کیے ہیں اور دونوں بیٹے میرے حافظ ہیں، ایک عالم بننا دوسرا عالم بننے جا رہا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے تو مدرسے نہیں بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جس کو منتخب کریں گے اس کی توفیق سے وہاں سے لوگ آتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو دنیا زیادہ عزیز ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن یاد رکھیے میں اب جو بیچ کی بات کہنے جا رہا ہوں، ان بچوں سے بھی اور آپ سے بھی کسی کا حافظ بننا فرض نہیں ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے، مؤذن، امام، مفتی، قاری، مصنف، مدرس، محدث، مفسر بننا فرض نہیں ہے، ورنہ ڈاکٹر، انجینئر بننا فرض ہے، لیکن ہر مسلمان کا مسلمان بننا فرض عین ہے۔ ہم نے اس حوالے سے کوشش کی کہ نہیں کی؟ میں ڈاکٹر انجینئر کا مخالف نہیں ہوں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کرناٹکا کے لوگوں نے، گجرات کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، لیکن ان کا ایمان مضبوط کیا۔ وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کے ہم سے زیادہ اچھے انداز سے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ان مدرسوں کی بیر کے قدر کریں آپ، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے ایک کام شروع کیا تھا اس ملک میں کہ مدرسے جب تک باقی رہیں گے، اور آپ کو میں کیا بتاؤں، مسلمان کو مدرسے کی قدر نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ نہیں یہی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ علامہ اقبال نے جب یورپ کا سفر کیا اور یورپ کے سفر سے واپس آئے تو اپنی سوانے میں لکھا انہوں نے کہ اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو اسپین والا حال اس ملک کا ہو جائے گا۔ اسپین میں مسلمانوں کی 800 سال حکومت تھی، لیکن وہاں مدرسوں کا جال نہیں بچھایا گیا، وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابرین نے بھیک مانگ کر کے، چندہ کر کے، فقیری اختیار کر کے، مجاہدہ کر کے، طرح طرح کی آزمائشیں برداشت کر کے قربانیاں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 150 سال سے آپ تصور کریں، 150 سال تقریباً جس قوم کو مٹانے کے لیے حکومتوں نے ظلم کرائے ہو، فسادات کرائے ہو، قوانین بنائے ہو، منصوبے بنائے ہو، اس ملک میں مسلمان پھر بھی باقی ہے۔ یہ خدا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے، کسی شاعر نے کہا تھا، ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے۔ 150 سال کی تاریخ اور مسلمان اللہ کا شکر پھر باقی ہے، یہ خدا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟
اس لیے میرے عزیزو ان مدرسوں کی خدا کے واسطے قدر کریں. یہ مدرسے جب تک رہیں گے انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو خبر نہیں ہے؟ اللہ کرے یہ صوبہ محفوظ رہے. ہمارے یہاں یو پی میں حکومت کی طرف سے باضابطہ احکامات آئے مدرسوں کی انکوائری کے لیے. کیا بھائی تمہیں اس مدرسے سے کیا نقصان ہے؟ یہ بیچارے تم سے نہ تنخواہیں لے, یہ بیچارے نہ تم سے کوئی دوسری امداد لے, یہ بیچارے چندہ کر لیتے ہیں, گاؤں گاؤں جاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, دو چار باتیں برداشت کر لیتے ہیں, اپنے پیروں پر کھڑے ہیں, ایمانداری سے بیچارے چندہ کر کے مدرسہ چلا رہے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ان مدرسوں سے ہے؟ اگر تمہیں انکوائری کرانی ہے ان مدرسوں کی کراؤ جن مدرسوں کو تم تنخواہیں دیتے ہو, جن مدرسوں کو امداد دیتے ہو, جن مدرسوں کو سائنس ٹیچر کی تنخواہیں دیتے ہو, جن مدرسوں کو دوسرے بہت سے فنڈ سے دیتے ہو, ان کی بالکل انکوائری کراؤ. لیکن یہ ٹوٹے ٹاٹے مدرسے جو تم سے کچھ بھی نہیں لیتے, بجلی کا بل تمہیں پورا عطا کریں, اس کے باوجود ان کی انکوائری کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں ضمیر فروش کتنے ہیں؟ کیرل کے ایک صاحب ہیں, برکت میں یہ بہت ہی مقدس محفل ہے اس لیے میں نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں. ایک مسلمان ہے جو ایک صوبے کے گورنر بھی ہیں. آپ اشاروں میں بات سمجھیے, بہت ساری چیزیں اشاروں میں سمجھنی ہوتی ہیں. انہوں نے ایک موقع پر مدرسوں کے خلاف بہت زہر اگلا تو ٹی وی اینکر نے ان سے پوچھ لیا ان مدرسوں سے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یہ 2.5%, 3%, 4% قوم کے بچے ان مدرسوں میں آتے ہیں, آپ کا کیا بگاڑا ہے بیچاروں نے؟ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ تو اسے پتا ہے کہ مدرسے کیا ہیں, حکومت کو پتا ہے کہ مدرسے کیا ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ مدرسے کیا ہیں. اس کی قدر ہم کو نہیں معلوم, اس کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم. چنانچہ وہ شخص جواب کیا دیتا ہے کہ بھائی ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے 2%, 3% ہوں گے, لیکن ممبروں محراب پر انہی کا قبضہ ہے. قوم کو جس رخ پر لے جانا چاہیں یہ لے جا سکتے ہیں, اس لیے ہمیں مدرسوں میں دخل دینا ہے. غیر کو مدرسوں کی اہمیت کا اندازہ ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, حالات بہت نازک ہیں. برکیف وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے, 1:15 بج رہے ہیں, صبح فجر کی نماز کا مسئلہ بھی ہے. میں آپ سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی لمبی گفتگو کو سمیٹ کر کے خلاصے کے طور پر 2-3 باتیں عرض کر دینا چاہ رہا ہوں. یاد رکھو ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں. آسمانوں سے فرشتے بھی تبھی آئیں گے جب ہم اپنے استطاعت کے بقدر ایک سرمایہ, اپنی جو حیثیت ہے, اپنے پاس جو اسباب ہیں, ان کو اختیار کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اور 2 میدانوں میں جب تک محنت نہیں کریں گے ہماری ذلت و رسوائی دور ہونے والی نہیں ہے, عزت حاصل ہونے والی نہیں ہے. 2 میدان صرف یاد رکھیے گا. آپ سے میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں خدا کے واسطے. 2023 چل رہا ہے, آپ کی عمر اگر 40 سال ہے, 50 سال ہے, 30 سال ہے, آپ نے 30 سال, 40 سال, 50 سال کا ایک آزمائشی دور دیکھا ہے, فسادات دیکھے ہیں, ظالمانہ قوانین دیکھے ہیں, ناجائز بچوں کی گرفتاریاں دیکھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس طریقے سے کب تک حالات رہیں گے, ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ کوئی نہ کوئی نظام بنانا پڑے گا. اس لیے ہم طے کرتے ہیں کہ 2023 چل رہا ہے, اسے چلنے دیجئے. ہم 2025 کا ایک نشانہ بناتے ہیں, 2050 کا بنا لیتے ہیں کہ 2050 میں انشاءاللہ اس ملک میں مسلمان دوبارہ عزت زندگی حاصل کرے گا, دوبارہ اپنا وقار حاصل کرے گا, شان و شوکت کے ساتھ, اپنی سنتوں کے ساتھ, اپنے عقیدے کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رہے گا. اس کے لیے آپ جدھر چاہے محنت کریں, لیکن اگر یکسوئی سے 2 میدانوں میں کام کر لیں, ایک ایمان اور دوسرے علم, انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.